الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین. اللہ رب العالمین دی بھی پناہ مند بارگاہ خیر و نام دے وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تو پہلی دعا ہے خلاق کے عالم مجھنا علیکنوں ناکار خلیکنوں حق سچ کہن دی ہمت توفیق عطا فرمائی. تو انو مینوں کلمت الحق سن کے سنا کے سمجھ کی اللہ کریم مزید توفیق عطا فرمائی. معزز محترم سامعین و حضرات، میں نے تواڈے سامنے اللہ کریم دے سونے کلام قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتیا. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میں نے حق سچ کہنے دی ہمت عطا فرمائے. اللہ کریم نے اپنے سونے کلام دے وچ ارشاد فرمایا لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. یعنی برادریاں دے وچ، گراں دے وچ، محلے دے وچ، علاقے دے وچ لوگ انج کرن کہ انہاں لوگاں وچ کچھ ایہو جے بندے ہون کہ جڑے جاون دین سکھن تے دین دی تفقہ حاصل کرن، دین نو سمجھن. لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، پھر واپس اپنی قوم کو لاون تے انہاں نو آ کے ڈراون. اذا رجعوا الیہم، انہاں دے کول آ کے نتی گلاں انہاں نال کرن. لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ جڑے تے بچ جان، برے کم چھوڑ دیں. اللہ کریم نے اس آیت کریمہ دے وچ جڑی چیز بیان فرمائی ہے اس چیز دا ذکر علم دے نال ہے، اور وہ علم کیڑا ہے؟ وہ دین مصطفیٰ دا علم ہے. اللہ کریم حکم پہ عطا فرماندے نے کہ لوگو تساں اپنے برادریاں دے وچ سارے بے شک نہیں جا سکتے، نہ جاؤ، لیکن کچھ ایہو جے بندے ضرور جاون جڑے مصطفیٰ دے دین نو سکھن، دین دا تفقہ حاصل کرن، دین نو سمجھن. تے حاصل کرن تو بعد میرے آقا قرآن پہ فرماندا ہے وہ آ کے اپنی قوم نو او دین سمجھاون. اپنی قوم نو آ کے دین سمجھاون تے انہاں نال دین دیاں گلاں کرن تے انہاں نو او برے کماں تو بچان، اچھے راہ تے لان تے صراط مستقیم تے گامزن کرن. اے کون نے؟ اے عالم نے. کون نے؟ اے عالم نے.
جڑے دین دے تفقہ کرسن، دین نو حاصل کرسن، دین دی سمجھ بوجھ حاصل کرسن۔ ہن غور فرماؤ جڑا دین ہے جس نے سکھن دا سانو تو حکم ہے، بلکہ ایک روایت چاہتا میرے آقا نے فرمایا دین انج حاصل کرو کہ اگر تونوں چین تک سین تک یعنی چین تک جانا پوے اور دین حاصل کرنا ہوئے تو اتنا لمبا سفر کر کے تے جانا پوے تے تاں دین چھوڑو نہیں، حاصل کر کے آؤ۔ یعنی دین دی تفقہ اور دین دے علم دے بابت اللہ کریم نے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی امت نو، اللہ نے اپنی مخلوق کو اتنی ضرورت عطا فرمائی اور اس سے ہوتے توجہ عطا فرمائی ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو آؤ غور فرماؤ، پھر جدوں کوئی دین دی تفقہ حاصل کر لوے، دین نو سمجھ لوے، دین نو دن سین آ جائے، ہن اوڈا کتنا بڑا بلند تے کتنی شانہ تے رفعت تے مقام تے مرتبے دا مقام حاصل اللہ نے عطا کر چھوڑے ہے۔ ذرا توجہ کرو، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں حبر المومن آکھے جانے، حبر المومنین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے کہ جس واسطے سونے مصطفیٰ نے آپ دعا کی تھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آپ ایک دیڑے نے چلے گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے دے نال کوئی کم سی تے آپ دے دروازے تے چلے گئے۔ ہن آپ اندر تشریف فرما سن اور حضرت عبداللہ ابن عباس جا کے دروازے تے بیٹھ گئے، گیٹ تے جا کر بیٹھ گئے تے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے رہے تے ہوا چلدی پئی سی، گرد اڑے تے آپ دے چہرے مبارک تے پوے۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا، تھوڑی دیر گزری یا کچھ لمحے گزرے تے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازے تے تشریف لے آئے۔ وہ کیا تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازے تے موجود نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے نے، دو عباس نے نا، ایک تے غازی عباس سے نا تو مشہور نہیں، او نہیں، اے حضرت عباس جڑے حضور دے چچا سن، حضرت عبد المطلب دے بیٹے سن، یہ انہاں دے بیٹے نے حضرت عبداللہ۔ اور حضرت عباس کون نے جنہاں کو ایک دیہڑے کسی سوال کیتے ہیں، یاد ہے نا، کسی نے سوال کیتے کہ اے عباس جسو تساں بڑے ہو یہ سونا مصطفیٰ بڑا ہے، تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے تو آپ ہی ہیں پر پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ یعنی کتنی محبت نال جواب پر دینے تے کتنے ادب ہے ہوتے وچ، تے پھر دسو انہوں نے اپنی اولاد کو کتنا ادب سکھایا ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے نے کہ میرے کو حضرت عبداللہ بن سلام آئے، آکھنا کہ عبداللہ تساں جی گیٹ تھی آ گئے سو تے دروازے تے دستک دینی سی میں آ جاندا۔ اور غور کرنا یہ جڑی آیت ہے نا قرآن دے وچ سورہ حجرات شریف دے وچ کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور رحیم، کہ صحابہ نے یعنی نو مسلم جڑے نئے نئے آنے والے صحابہ سن نا دروازے مصطفیٰ تے آ کے آواز لائی تے اللہ کریم نو صحابہ دا طریق اس وقت دا کیونکہ نئے نئے مسلمان سن انہاں دا یہ عمل جڑا حضور کو سوال کرنے واسطے آئے سن پسند نہ آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک کاش صبر کر جاندے ہے جی تو باہر آوازہ پہ دے دیں تے اے صبر کر جاندے تین واسطے بہتر سی بلو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، یہاں تک کہ تسی اپنی شان مصطفی نال تے شان نبوت نال تشریف لے کے آندے یہی انہاں واسطے چنگا سی، صبر کر جاندے۔ لیکن ولو انہم اکثر لا یعقلون، اللہ فرمایا اکثر انہاں بے عقل نے، یہ انہاں واسطے اس شان نال اللہ کریم بیان فرما رہا۔ توجہ ہن اس آیت دے تو علماء نے استنباط کیتے ایک مسئلہ خود فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، چونکہ علماء انبیاء دے وارث ہوندے نے۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ ہن غور کرو، آؤ میں اگلی گل سمجھا دوں پھر میں اس گل والا آندا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جدو یہ گل سنی، جڑی گل حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ تساں آندے دروازے تے دستک دیندے تے میں دروازے تے آ جاندا، ہن سنو حضرت عبداللہ بن عباس کی فرماندے نے، فرمایا میں میری علم جو کچھ ہے میں وہ عرض کردا ہاں۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے العالم فی قومہ، عالم اپنی قوم وچ انج ہوندا ہے کن نبی فی امتی، جویں نبی اپنی امت وچ موجود ہوندا ہے۔
عالم دا ایڈا بلند مقام ہے، العالم فی قومہ ہی کن نبی فی امتی، عالم اپنی قوم وچ اس طرح ہوندا ہے جویں نبی اپنی امت وچ ہوندا ہے۔ ہن غور فرماؤ، آؤ ذرا اس حدیث ولاندے ہاں کہ جڑی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے جڑے نے وہ انبیاء دے وارث نے۔ ہن علماء کی فرماندے نے کہ در مصطفیٰ دے ورثاء علماء نے۔ ہن علماء دے ادب دا تقاضا کی ہے؟ فرماندے ان کو نہ دے گیٹ تے جا کے دستک نہ دیو۔ سمجھ آ رہی کی کوئی نہیں؟ اے ادب واسطے علماء نے بیان کی دیا۔ فرماندے ناخن نال اگر گل کرنی ضروری ہوئے تو ناخن نال خرید کے تے آواز پیش کی دی کرو۔ اتنا بڑا مقام، ذرا توجہ کرنا۔ بلکہ ایک اور روایت میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے امت دے علماء بنی اسرائیل دے انبیاء دے مثل نے۔ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے معراج شام عرض کی تھی، معراج دی رات سونیا تساں کیا کہ میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے انبیاء دے مثل نے۔ سونا کوئی یہ وجہ عالم بکھاؤ تو صحیح رہا، یہ وجہ بندہ تی بکھاؤ جڑا انبیاء دے بنی اسرائیل دے انبیاء دی مثل ہوئے۔ تے حضور رحمت عالم نے اشارہ کیتا تے حضرت امام غزالی دی روح تشریف لے کے آ گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا غزالی بھی اکھلا ہے، اے میرا غزالی بھی اکھلا ہے۔ یعنی انہیں شخصیات میں حضرت امام غزالی نے سرکار نے پیش فرمایا۔ توجہ، ان علماء نے امام سہیلی جیسے شخصیات نے بیان فرمایا کہ ماہوی گفتگو حضرت موسیٰ تے حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جی حضرت موسیٰ نے کلام کیتا تو حضرت امام غزالی نے بھی گفتگو کی تھی، لیکن حضرت امام غزالی نے گفتگو نو تھوڑا جا طول دیتے ہیں، لمبی کی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا غزالی میں تیرے کو اتنا سوال کیتا ہے ایڈی لمبی گل تے کوئی نہ کیتی سی۔ سنو امام غزالی کی فرماندے نے، میں پیارے موسیٰ اگر اجازت ہو بھی تے گل نہ کراں؟ آپ نے فرمایا کرو۔ تے حضرت امام غزالی فرمان لگے کہ جدو تسانو رب العالمین نے پوچھا سی کہ موسیٰ توڑے ہاتھ وچ کی ہے، موسیٰ ہاتھ وچ کی چاہے تو تسی یہ گل آکھ دے واقعی یا سا یا اللہ ہی تے آسا ہے میرے کو، تو پھر جواب بھی اتنا بڑھنا سی تو تساں کے گل کی تھی کہ تبکو علیہ وحش بیالا غنمی ولیہ فیہ معارب اخرى، کہ یا اللہ یہ میں اس سے سہارا بھی لیتا ہوں، درختوں کے پتے بھی گراتا ہوں، سارے کام اس سے کرتا ہوں۔ تو کہنے دی ضرورت کی سی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے غزالی جدو میں رب نال گل کی تھی نا تو دے کلام وچ مزہ اتنا سی، لطف اتنا سی، جی چاہ رہے سی کہ کلام دا ربط نہ ٹوٹے، گل ودی رہے۔ فرمایا اسی طرح میں جدو تواڈے نال گل کی تھی تساں اللہ دے کلیم ہو، اللہ نال گل نہ کردے رہے ہو، تواڈے کلام وچ مینوں چاشنی تے لطف تے مزہ آیا، میں بھی آکھیا بھی گل دا ربط نہ ٹوٹے، گل اگے چلدی ہی رہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ کہ حضرت امام غزالی نے تو میرے آقا نے کی فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے انبیاء دی مثل نے۔ اتنا بلند ترین مقام، اتنا اچھا شان والا مقام ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو آؤ ذرا توجہ کرو، اور اساڑے معاشرے میں جس تک فقدان اور قلت ہے، اسی دین تو دور ہو کے بہت دور چلے گئے ہیں، اور اصل غور ہی نہیں کیجیا کہ آنے والی نسلوں کو دین سکھانا بھی ہے کہ کوئی نہ، سب کچھ دیتے ہیں، لباس اچھا، کپڑے اچھے، کھانا پینا اچھا، موبائل، گڈی، موٹر سائیکل وغیرہ وغیرہ جڑی ضروریات ساریاں پوری کر رہے ہیں، نہیں پوری کر رہے تو نہ قرآن سمجھا رہے ہیں نہ دین سمجھا رہے ہیں، نہ اسی قرآن سمجھا رہے ہیں نہ دین سمجھا رہے ہیں۔ تو جس اولاد نہ قرآن سمجھے گی نہ دین سمجھے گی نہ شریعت دی پہچان کرے گی تو پھر دسو تو صحیح انہوں کس طرح پہچان ہوئے گی کہ دین، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، علم، فلاں 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 معاملات کی نہیں ہے گزرے؟ بولو تو صحیح یار، غلطی کی دی ہے؟ یہ ساڑی غلطی ہے، اسی دین سمجھا نہیں رہے۔ اور
جدوں اولاد نوں دین سمجھاؤ گے، دین دی اولاد نوں سمجھ آئے گی، تو پھر گھر دا ماحول بھی نوٹ کرنا ہے کہ گھر دے وچ کتنی تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ یہ دین دی برکت نال ہوندا ہے۔ اور آؤ میں حضور دے ایک فرمان تواڈے نظر کر کے اگے ٹرنا چاہتا ہوں۔ او میرے بھائیوں توجہ کرنا، میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے تے تیرے نبی نے کی فرمایا لوگو؟ فرمایا دین دا علم سعادت مند نو حاصل ہوندا ہے، بدبخت نو اللہ دین دا علم نہیں عطا کردا۔ ہن غور فرمانا میرے بھائیو، دین دا علم کون حاصل کرے گا؟ جس دا نام اللہ نے سعادت منداں وچ لکھیا ہے، سعید نیک لوگاں وچ لکھیا ہے، اللہ انہوں دین دا علم عطا فرمائے گا۔ جڑا بدبخت بدنصیب اللہ دین دے علم تو دور رکھے گا۔ ہن میں تے تساں سارے اپنے غریبانہ وچ غور کریے تے توجہ کریے نا، ساڈا شمار کس سائڈ تے پیا ہوندا ہے؟ سعادت منداں وچ ہوندا پیا یا بدبختاں وچ پیا ہوندا ہے؟ اگر اسی غور کران گے تے ساڈا یقیناً انہاں لوگاں وچ شمار ہوندا پیا ہے جڑے جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا بدبخت لوگ نے جڑے دین دا علم نہیں پیا حاصل کر دے۔ او میرے بھائیو، ضروری نہیں کہ اسی بدبخت بنیے، سارے کول اختیار موجود ہے، سارے کول کیفیت موجود ہے، سارے کول ٹائم موجود ہے۔ اسی آپ بھی دین حاصل کر سکتے ہیں، اپنی اولاد نو بھی دین سکھا سکتے ہیں، دین سمجھا سکتے ہیں۔ جدوں میں خود بھی دین سمجھ سکتا ہوں، اولاد نو بھی سمجھا سکتا ہوں، تو میں کیوں بدبخت بنا؟ میں نے چاہیے کہ میں خوش بختاں میں شامل ہو جاؤں۔ اور میرے بھائیوں توجہ کرنا، جیڑا بندہ دین اللہ دی رضا میں جناب والا حاصل کردا ہے، اللہ انہوں کتنی عزت تیری فتح تے شان حاصل کردا تا فرماتا ہے۔ توجہ میرے کریم محبوب رحمتی کون ہے؟ سیدی کل عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی فرمایا لوگو؟ میرا تے تیرا نبی پیا فرماتا ہے، سنو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دیاڑا ہوئے گا، ہوئے گا کہ اللہ کریم فرمائے گا غازیوں تسا جنت چلے جاؤ، شہیدوں تسی بھی جنت چلے جاؤ، اے مجاہدوں تسی بھی جنت چلے جاؤ۔ ان علماء موجود ہون گے، عرض کرن گے مولا اے آپے تے غازی کوئی ناسی بنیا، آپے تے مجاہد سبھی کوئی ناسی بنیا، آواز ہے کہ بندے دست سینہ کے میں بنیا ہے۔ عرض کرے گا مولا میں وعد و نصیحت نہ کر داتے بندہ کدیس کا عمل نہ آدھا، یا اللہ میری وجہ نالے بندہ اس کام میں چاہے، اللہ نے فرمایا تو سا مخصوص فرما لے آوے۔ تسی عام نہیں، تسی خاص ہو، تسی عام نہیں، تسا خاص ہو، تو انہوں سے چون لیا، چلو تسا شفاعت کرو۔ تسا کی کرنی ہے؟ شفاعت کرنی، عالم شفاعت کرے گا۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، میں نہیں کہہ رہا تسا بچوں جناب والا سکول دے تعلیم نہ دیو۔ او میرے بھائیو میں نہیں کہہ رہا تھوڑا بچہ جناب والا انگریزی تعلیم نہ حاصل کرے، سکول نہ پڑھے، نہ ضرور پڑھو، لیکن خیال فرماؤ تو آڈا تے میرا بچہ کیا دین دا جناب والا سپاہی بن رہا کہ کوئی نہ، کہ صرف انگریز دا بچہ پیا بن رہا ہے۔ او میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا، ساڑھے وسے ساڑھے جناب والا اس وقت تو زیر تسلط نے داڑی تربیت شامل ہے کہ اسی بچیاں تے توجہ دے بھی ہے، انہوں نے رب دا قرآن بھی تے مصطفیٰ دا فرمان بھی سمجھائیے۔ آج ساڑا بچہ جدوں جناب والا انگلیش چو گل کر رہا ہے، ماں دا جناب والا ماں پھولے نہیں سمان دے، باپ دے چہرے تے مسکراہٹ پیان دی ہوں دی ہے، لیکن میرے بھائیو ساڑا بچہ جدوں قرآن پڑھ دا ہوئے تے دسو نا مصطفیٰ دی زبان کیڑا چنگا لگ دا ہوئے گا۔ او بچہ انگریز دی بولی بولے تے تساں خوش ہوں دے ہو، لیکن اگر وہ بچہ قرآن وال آئے تے انہوں مختلف قسم دے تانے سننے پہ جا دے نے، لوگ کہن دے نے اوے بچہ خراب ہو
جائے گا بچے دی رزق دے روٹی دا دیگر معاملات دا کیویں معاملہ چلے گا سنو میرے آقا کریم نے کی فرمایا جیڑا بندہ دین حاصل کرن واسطے ٹردا ہے دین سکھن واسطے ٹردا ہے تے انہوں پہلی شان تے رفعت مقام کی حاصل ہوندی ہے سنو میرا نبی کی بیا فرماتا ہے اللہ کریم رات فرشتیاں نو کھڑا کر دیندا ہے اچھا بولو سبحان اللہ رات کی ہو جاندے نے فرشتے کھڑے کر دیتے جانے نے اس بندے واسطے کون بندہ ہے وہ جس نے دین پڑھیا ہے سبحان اللہ او میرے بھائیو سنو او جڑا بندہ دین سکھن واسطے گیا ہے راستے دے فرشتے کھڑا ہو کے اس بندے دا انتظار کر دے نے ہن او بندہ جدوں آندا ہے توجہ میرے بھائیو او بندہ جدوں بندہ آندا ہے تے فرشتے دا جناب والا جھک جھک کے استقبال کر دے نے نالے اس بندے دا دیدار پہ کر دے ہوندے نے ہن او بندہ میرے بھائیوں توجہ فرمانا او بندہ ٹردا جاتا ہے یہاں تک کہ مدرسے پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کریم نے فضا وچ رہن والے جناب والا پرندیاں دی بھی ڈیوٹی لائی ہوندی ہے تے پانی وچ رہن والی مچھلیاں دی بھی ڈیوٹی لائی ہوندی ہے اس بندے واسطے بخشش دی دعا کردیاں نے کی کردیاں نے اچھا بولو یار کی کر دیا نے بخشش دی دعا پیاں کر دیا ہوندیاں نے او میرے بھائیو سنو ساڑے کولوں اج وقت موجود ہے ساڑے کولوں ٹائم موجود ہے اسی چاہیے تھی اپنے بچیاں نو اج بھی قرآن تے شریعت سمجھا سکتے ہیں لیکن کی کریے ساڑے کولوں جناب والا فرصت نہیں ملدی کہ اسی بچیاں نو دین ول راغب کریے ساڑی مزاج تے جناب والا سوچ فکر دے اندر ہے ساڑا بچہ انگریزی اچھی بول لوے حالات درجے تے کھڑے ہوندے نے بچہ جدوں بڑا ہو جاندا ہے انہوں کھانے دا پتہ نہیں ہوندا پینے دا پتہ نہیں ہوندا انہوں جناب والا نماز دا پتہ نہیں ہوندا طہارت دے اسلوب دا پتہ نہیں ہوندا باپ فوت ہو جائے جنازے دا پتہ نہیں ہوندا بلکہ اس تو اگے چلے جائیے تے میرے بھائیو توجہ کرنا حالات ہوندے نے اس بچے دا جدوں جناب والا نکاح ہونا شروع ہو جائے پہلے پیغام گلے جاندے نے مہربانی کرو اس بچے کو کلمہ نہ سنیو اے ساڑا بچہ ہے جنوں کلمہ نہیں آندا میں کئی باری یہ گل کی تھی میرے بھائیو اے بچے آج اگر قرآن نہیں پڑھن گے تے جناب والا شریعت ول نہیں آن گے بچے جناب والا مصطفیٰ دے فرمان ول نہیں آن گے تے دسو تے سینا کلمیاں وچ تساں تے میں کی پڑھ دے پئے ہاں انہاں کلمیاں دا معنی تے مطالب کی نے ہر کوئی آکے گا پہلے کلمے دا معنی بندا ہے کہ اللہ تو سوا کوئی نہیں محمد اللہ دے سونے رسول نے دوجی کلمے دا معنی کی بندا ہے میں گواہی دیندا ہاں کہ اللہ تو سوا کوئی نہیں معبود نہیں محمد اللہ دے سچے رسول نے اسی طرح سارے کلمیاں دے جناب والے کلمات بولے جاندے نے مینوں او میرے بھائیو سمجھاؤ تے صحیح نا جس بندے نو اج تک یہی پہچان کوئی نہیں پئی ہوندی کہ میں اللہ نو ایک آکھنا ہے کہ کوئی نہیں آکھنا میں اللہ دے محبوب نو دا رسول مننا ہے کہ کوئی نہیں مننا دی حالت کی ہو جائے گی اس واسطے آؤ توجہ فرماؤ اپنی نسلاں دا جناب والا نقصان نہ کرو آن والی نسلاں نو مصطفیٰ دی شریعت تے لا کے اپنے دین مصطفیٰ دی دین دا سپاہی بنا چھوڑو اور میرے بھائیوں توجہ کرنا او میرے بھائیوں جڑا دین سکھن واسطے ٹریا سی ہن جدوں دین دے وچ پہنچیا تے ہوے گا کہ میرے آقا فرماندے نے اسی حال وچ اس بندے دی موت واقع ہو جائے بندہ دنیا تو چلا جائے میرے آقا فرماندے نے او بندہ ایویں نہیں مریا شہادت دی موت گیا ہے کی حاصل ہوئی ہے شہادت دی اس بندے نو موت ملی ہے ایڈا بلند مقام کدہ ہے جس نے دین سکھن واسطے سفر کیتی ہے اگلے میرے بھائیوں کلمات توجہ فرماؤ او میرے
بھائیو سنو میرا پیارا نبی کی پیا فرماتا ہے، توجہ میرے محبوب رحمت کونین نے کی فرمایا لوگو جیڑا بندہ دین سکھن واسطے ٹردا ہے او دے کھانے پینے دا ذمہ دار خود مالک کریم بن جاندے نے۔ کوئی بولو نا ہن غور فرماؤ میرے بھائیو، رزق دا ضامن بھی اللہ کریم ہے۔ رزق تو بعد میرے بھائیو او دے بندے واسطے بخشش دی دعاواں کرن والا کون؟ فرشتے موجود نے۔ بخشش دی دعاواں کرن واسطے کون؟ مچھلیاں موجود نے۔ فرشتے دعاواں پہ کر دین، فضا ٹڑن والے پرندے بھی دعاواں پہ کر دین، فرشتے اس بندے دے استقبال تے زیارت پہ کر دین، اس بندے تے جیڑی گرد اڑ کے او دے جسم تے پہ پیندی ہے، اللہ اس بندے دی اس جسم نو جنم دی اگ تو محفوظ فرما لیندا ہے۔ مینوں اے گلاں سمجھاؤ ایڈیاں عزتاں کتھوں ملن گیاں جڑے مصطفیٰ دے غلاماں نوں پیا نصیب ہوندیاں نے۔ ہن توجہ کرنا میرے بھائیو، او میرے بھائیو توجہ فرمانا۔ ہن علم دے کتنے قسم دا علم ہے؟ ایک او علم ہے جس نوں علم توحید آدے نے۔ اے بندے نوں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہی کہ او دی صفات ذات وچ واجب الوجود ہونے کوئی شک و شبہ نہیں، نہ او دے ورگا کوئی اور ہو سکدا ہے۔ او واحد احد الصمد ہے، او تنہا ہے، یکتا ہے، او دے ورگا کوئی رب نہیں ہو سکدا، نہ پالنال ہو سکتا ہے، نہ معبود دے لائق ہو سکتا ہے۔ اتنا علم جاننا ضروری ہوگا ہے۔ دوسرا علم السر یعنی پوشیدہ جس نوں دل دا علم کہندے نے، ایک کتنا ہونا چاہیے کہ میں اس دے بارے اچھا گمان رکھنا ہے یا برا گمان رکھنا ہے، حسد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اخلاص نال پیش ہونا ہے یا کی کرنا ہے۔ ایک علم بھی بندے نوں حاصل ہونا چاہیے، یعنی دل دی تختی نوں صاف کر کے رکھنا ہے۔ کیویں رکھنا ہے؟ توجہ میرے بھائیو، غور فرمانا۔ تیجا علم کون سا ہے؟ وہ شریعت دا علم ہے۔ اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں جناب والا پاکی کیویں رکھنی ہے، طہارت کیویں کرنی ہے، غسل کیویں کرنا ہے، وضو کیویں کرنا ہے، اور اتنی پہچان ہونی چاہیے کہ میں ماں دا ادب کیویں کرنا ہے، باپ دا ادب کیویں کرنا ہے، مینوں قرآن کیویں پڑھنا ہے، میں جناب والا اساتذہ دے سامنے کیویں کھڑا ہونا ہے، سلام کیویں دینا ہے، جنازہ کیویں پڑھنا وغیرہ۔ اتنا علم اس بندے کو ہونا ضروری ہے تاکہ وہ بندہ دے مطابق زندگی گزار دے۔ جیڑا بندہ سارے معاملات تو نابلد ہو جائے، انہوں نہ جناب والا عقیدہ توحید دا پتہ ہوئے، نہ عقیدہ رسالت دا پتہ ہوئے، نہ دل دے عوامل دا پتہ ہوئے، نہ انہوں جناب والا شریعت دے عوامل دا پتہ ہوئے، نہ غسل دا پتہ ہوئے، نہ وضو دا پتہ ہوئے، نہ جناب والا نماز دا پتہ ہوئے، نہ طریقے صلاۃ دا پتہ ہوئے، نہ صوم و سیاحت دا پتہ ہوئے۔ اے بندہ جدو اس دنیا تو جائے گا میں دس سکتے ہو بندہ کس حالت جا رہے آئے، او بندہ تے سر تو ہی ناپاکی دی حالت تو دنیا چھوڑ رہے آئے، تے جیڑا بندہ دنیا اس حال چھوڑ جائے دسو تے صحیح نہ ہو دے واسطے بدبختی ہے کہ خوش بختی ہوئے گی۔ اس واسطے تے میرے آقا نے فرمایا، سنو میرے آقا دوئی فرمان، میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ دین دا علم حاصل کر رہا ہے، او دین دا علم حاصل کرنا والا بندہ عام نہیں ہوندا، خوشبخت ہوندا ہے، یعنی خوشبخت بندہ دین وال راغب ہوندا ہے، دین دا علم حاصل کر رہا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے بدبختیوں بندہ جیڑا دین دا علم نہیں حاصل کر سکدا۔ اس واسطے او میرے بھائیو بدبختی کیوں آندی پئی ہے؟ اس وجہ تو بدبختی پئی آندی ہے کہ انہوں نہ جناب والا طہارت دا پتہ، نہ پاکیزگی دا پتہ، نہ نماز دا پتہ، نہ روزے دا پتہ، نہ حج دا پتہ، نہ نماز دے راکین دا پتہ، نہ غسل دا پتہ، نہ وضو دا پتہ، اس حالت چلدا پھردا پہ آئے۔ تے جس وقت او بندہ اس حال صبر کردا ہے دسو اس حال دنیا تو جائے گا تو بندہ بدبخت نہیں تے اور کی بننا ہے؟ اس وقت سے آؤ لوٹ کے آ جاؤ، آؤ لوٹ کے آ جاؤ۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دے رہے کون؟ امام حسن بصری رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ اے او بندے نے جنہوں گھٹی حضرت عمر فاروق نے دیتی ہے؟ کون بندہ ہے جنہوں گھٹی حضرت عمر فاروق نے دیتی ہے، جنہوں دودھ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پلایا ہے؟ آپ نے والد محترم حضرت ام سلمہ دے آپ دی ماں کول رہندی سی۔ اور میرے بھائیو آپ پھر بصرہ تشریف لے کے آ گئے، اتھی پروان چڑھے نے کون؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا عالم زاہد متقی پارسا، اتنا بڑا شیخ الحدیث، قرآن و حدیث دا علم رکھنا رہا، اور صحابہ دا غلام جنہوں گھٹی حضرت عمر پلاون دودھ ام المومنین ام سلمہ پلاوے۔ ہن سنو توجہ کرنا، اس بندے دی اپنی زندگی پہلے سمجھو تے پھر غور کرو کہندے کی پہنے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہڑے شاگرد بیٹھے نے، آپ انہوں حدیث پڑھان دے پہنے۔ حضرت امام حسن بصری حدیث پڑھان دے جا رہے ہیں، حدیث پڑھان دے جا رہے ہیں، رات دا وقت ہے، آپ نے فرمایا بچے تو سمی اٹھو سو جاؤ، تو آنو بھی نیند آئیے، رات کافی گزر گئی ہے، میں بھی جا کے سو جانا ہوں۔ آپ میرے بھائیو آئے تے بستر تے لیٹ گئے نے، تھوڑی دیر گزری تے بس نے بچیاں دی دروازیاں تے آ کے دستک دیتی، او میری بچیوں آ جاؤ، نیند کوئی نہیں آئے، تسی بھی پڑھو تے میں بھی پڑھاواں گا۔ جناب والا شاگرد بھی آن کے بہ گئے نے، آپ نے پڑھانا شروع کر دیتا، تھوڑی دیر گزری، حضرت امام حسن بصری فرمایا بچوں تساں بھی چلے جاؤ، تسی بھی آرام کرو تے میں بھی آرام کر داواں، رات کا بھی بیت گئی، تسی بھی سو جاؤ تے میں بھی سو جانا وا۔ شاگرد اٹھے نے تے پھر آرام کرنے واسطے بستر دے قریب گئے نے، تھوڑی دیر گزری تے آپ نے فرمایا بچیوں آ جاؤ، میں نو نیند کوئی نہیں آئی، آؤ مصطفیٰ دا فرمان پڑھ دیا۔ ایک شاگرد قریب آیا، استادہ دے کوئی جناب والا شاگرد ہوندے نے جڑے بہتے قریب ہوندے نے، حال دے کال دے خبر رکھ دے نے، رازوں نے آز جان دے ہوندے نے، بڑی کلوت تے بڑی محبت کرن والے استاد نال ہوندے نے، بڑی جناب والا سختیاں بھی جھیل دے نے، غصہ بھی سہن دے نے تے پیار بھی استاداں دا لیندے نے۔ او شاگرد قریب آیا، آ کے آکھن لگا حضور نہ خود آرام کر دیو نہ سانو آرام کرن دے دیو، وجہ کی آپ نے فرمایا بچوں جاؤ نہ تسی پڑھو، اس گلہ نو چھوڑو، اے راز دیاں گلہ ہوں دیاں نے انہوں چھیڑا نہیں جاندہ۔ شاگرد ہتھ من کے کڑا ہو گیا، آکھن لگیا استاد جی میں بھی تہاڈا شاگرد ہاں، تہاڈے دے جناب والا دسترخوان علم تو فیض پان والا وا، ایک گل جدوں دسو گے نہیں ادوں تک نہیں جاواں گا۔ ہن سنو استاد جی کی پہ فرمان دین، فرمایا بچے ہو جدوں میں اٹھ کے تو چل داواں تے جا کے اپنے بستر تے لیٹ داواں تے آواز کی آندی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے حسن بصری تو دا بندہ ہے جنہوں تے نہ نیند آندی ہے نہ اونگ آندی ہے، بندہ او دا کہلاندا ہے، او دے مصطفیٰ دے فرمان لوگاں نوں تے شاگرداں نوں سناندا پیا ہے تے دعویٰ او دی محبت دا پیا کردا ہے، لیکن آپ تو سو رہے میں۔ حضرت امام حسن بصری کہندے نے لوگو اے بچوں اس تو بعد مینوں نیند نہیں آندی، ہن سوچو تے صحیح بندہ اس پائیدا ہے، بندے دا مقار تے بندے دا مقام میں کو کیڑا بلند مقام آلا، بندہ سووے تے اتوں آوازاں آون، بندے نو گٹی حضرت عمر پہ لائیے، دودھ حضرت ام المومنین میں سلمہ پہ لایا ہے، بندے دا اتنا قد کاٹ اتنا زہد وقت تقویٰ اتنا ورات اتنا علم اتنا نیک تے پارسا بندہ ہے۔ او بندہ کی فرمادا پیا ہے، فرمایا علم حاصل کرو، کیوں علم حاصل کرو؟ فرمایا اس واسطے حاصل کرو تاکہ تواڈے کولوں عمل وچ کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔
عمل کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ علم اس واسطے حاصل کرو تاکہ تسی اچھے طریق نال علم حاصل ادا کر سکو، عمل کر سکو۔ ہن بندے نو جدوں علم نہیں ہوئے گا اللہ دے بارے بھی ہوئے جیاں گلاں کہہ دے گا جڑیاں قابل گرفت ہون گیاں، لیکن علم ہوئے گا تے پتہ ہوئے گا نا مالک دی بارگاہ مناجات کیویں کرنے آنے، اللہ دے بارے عقیدہ کیویں رکھنا ہے، کیونکہ خوش فہمیاں وچ نہیں ہوئے گا، او دے سامنے شریعت دا علم موجود ہوئے گا، پہچان ہو جائے گی، معرفت ہو جائے گی، اللہ نہ قرب حاصل ہو جائے گا۔ پہلا طریق کس وجہ تو کہ علم حاصل کرے رب دی پہچان ہوئے۔ اس واسطے دیاں کڑا لا کے نے بیرو بر میں بھی تو خشک تر میں بھی تو خدایا، جس نے تیری حقیقت کو پایا، بیرو بر میں بھی تو خشک تر میں بھی تو خدایا، جس نے تیری حقیقت کو پایا۔ یہ بندے نو عرفان حاصل ہوئے گا، پہچان ہوئے گی کہ اللہ دے بارے عقیدہ کی رکھنا ہے، یہ معرفت دا علم ہے۔ اچھا جی توجہ، حضرت امام حسن فرماتے نے عمل اس دے مطابق کرو جڑتنا تونوں علم حاصل ہویا ہے، وہ دے مطابق کی کرو، عمل کرو جتنا علم ہے۔ سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ ہن غور فرماؤ، اتنے بڑے بندے دیاں گلاں تے توجہ فرماؤ، بندہ ویکھو پھر اودی گلاں تے توجہ فرماؤ۔ علم اس وجہ تو حاصل کرو کہ عمل وچ کوتاہی نہ ہوئے۔ علم کس وجہ تو حاصل کرو کہ کی ہوئے کوتاہی نہ ہوئے، کدے وچ؟ عمل وچ، اور عمل اونج کرو جتنا تواڈے کول علم موجود ہے۔ اتنا علم حاصل کرو جتنا تواڈے کول عمل ہو سکے۔ تو میرے بھائیو توجہ فرماؤ، آؤ میں اختتامی مراحل تے عرض کر کے گل مکمل کرداں۔ علماء فرماندے نے حضرت دیگر بزرگاں دے، میں مختلف اقوال وال نہیں جاندا، ایک ہی گل عرض کراں گا۔ علماء فرماندے نے کتاباں وچ گل موجود ہے، ترے بندیاں چوں کوئی تو بن جا، چوتھا بندہ نہ بنی ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ کیڑا کیڑا کام کریں؟ فرمایا یا عالم بن جا، عالم نہیں بن سکتا تو علماء نال پیار کرنا والا بن جا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو خود اپنے بچیاں نو دین دا علم پڑھاؤ، یعنی علم سیکھنے والا بن جا، عالم بن جا، تو یا علماء نال پیار کرنا والا بن جا۔ چوتھا یعنی علماء نال بغض رکھنا والا نہ بنی ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اج ذرا غور کرو، ہن آخر تے میں ایک جملہ دینا چاہنا، توجہ فرماؤ میرے بھائیو، جس جانے میں تھوڑی توجہ مبذول کرا رہے ہیں، اج ذرا اپنی بچیاں دی، اپنی نسلاں تے توجہ فرماؤ، اپنے سجے کھبے غور فرماؤ، تو تسی اندازہ کرو گے کہ ساڑیاں نسلاں اج بے راروی دے شکار کیوں نے، او دے پیچھے راز مضمر کیے، او دے پیچھے حقیقت کیے، پھر توجہ ملے گی، آخر پتہ چلے گا کہ وہ پیچھے ہی ہے کہ اس نے انہوں نے دین نہ پڑھایا، دین دا علم نہ دتیا، سمجھایا نہیں، شریعت نہیں دتی۔ آج بچے بھی بے رارویاں دے شکار نے، چوکاں تے بہن والے بن گئے نے۔ کوئی بندہ گلا پیا کردا، ساڑے بچے جناب نشہ پہ پیندے نے، کوئی کہندا چوریاں پہ کردے نے، کوئی کہندا یار دوجے بندے نال جھگڑا پہ کردے نے، کوئی کہندا بدماشیاں سانو ماردے نے، وغیرہ وغیرہ جتنے مسائل نے۔ میرے بھائی دے پیچھے اگر راز تے توجہ فرماؤ، اور کوئی نہیں ہے، جب قصوروار تم خود میں بندا ہے۔ اگر تم اولاد کی اچھی تربیت کردہ ہوندا اور اولاد دی اخلاقیات تے، اولاد دی دینی معاملات تے تو نے توجہ کیتی ہوندی تے تیرا بچہ معاشرے دا بد تہذیب نہ ہوندا بلکہ معاشرے دا معزز ترین شہری بن کے کھڑا ہوندا۔ آج بھی وقت موجود ہے، آج بھی یہ لمحے گھڑیاں ساعتاں موجود نے۔ آؤ اپنے بچیاں دی زندگیاں تباہ نہ کرو، آؤ ذرا اپنے بچیاں نو دین دے وال راغب کرو اور بچیاں نو دین شریعت تے معاملات سمجھاؤ، تاکہ آنے والی نسل جڑی ہے وہ جناب والا ایک بد تہذیب نہیں بلکہ خوبصورت شہری بن کے، مصطفیٰ دے غلام بن کے معاشرے دے وچ کھڑے ہون، دین دے پاسدار ہون، دین دے سپاہی بن کے کھڑے ہون،
اور غور کرو اپنے بچیاں نو جدوں بھی دین پڑھاؤ اس ادارے وچ پڑھاؤ کہ جتھے مصطفیٰ دے غلام بنن، سبحان اللہ، اس جگہ تے بچیاں نو جا کے داخل کرواؤ کہ جڑا بچہ جدو آئے تے مصطفیٰ دا غلام ہوئے، سبحان اللہ، نہ کہ مڑ کے آئے تے آکھے ابا جی آؤ ذرا اماں جی آؤ تہاڈا نکاح دوبارہ پڑھائیے۔ ایجے بھی واقعات ہوئے نے بچیاں نو غلط جگہ تے بٹھا بیٹھے لوگ تے بچے مڑ کے آ کے آکھن لگے اماں جی ذرا آؤ نا تساں تے ابا جی تس بھی آ جاؤ ذرا نکاح تھوڑا دوبارہ پڑھائیے۔ ہاں ساڈے کول دلائل موجود نے تے آؤ ذرا اپنے دین نال اپنے شریعت نال مصطفیٰ دے فرامین نال وابستہ ہو جاؤ، قرآن دی تعلیم نو سینے چ بسا لو۔ تواڈے کول تے الحمدللہ مرکز موجود ہے، اپنے بچوں اتنے داخل کرواؤ اور اتنے قرآن دی تعلیم دے نال شریعت دا علوم بھی حاصل کرو اور مصطفیٰ دے غلام بن کے نکلن تاکہ تواڈے بچے آنے والے وقت اے بچہ تسی کوئی گلائیں نہ کرے کہ میرا بچہ جناب بد تہذیب ہے، بلکہ ہر بندہ کوئی آ کے سینہ چوڑا کر کے آ کے عمر نال کی گل کردا میرے تے 2 بچے وہ بھی قرآن دے حافظ نے۔ لیکن یہ تاں ہی ہو سکتا ہے کہ تساں قربانیاں دیو گے، یہ تاں ہی ہو سکتا ہے کہ تہاڈی بچیاں دی توجہ اس دین وال آئے گی۔ جس وقت بچیاں دی توجہ آج دے ماحول دے مطابق ہوئے گی تے بچے تباہ و برباد نہیں ہون گے تے کی ہون گے۔ اس واسطے میرے بھائیو آؤ اپنی زندگیاں بدلو تے یہ ٹائم بڑا مختصر ہے، بڑی جلدی جلدی ساعتاں گھڑیاں گزر رہی ہیں، پھر انسان نو لمحات نہیں ملنے۔ آج اس ٹائم دی قدر کرو، آج نہ لمحات دی قدر کرو، آج اس وقت سمجھو اور اپنے آپ نو دین نال ریلیٹ کر لو، جوڑ لو، مسجد آباد کرو، مدارس آباد کرو، مصطفیٰ دے غلام بن کے زندگیاں گزارو۔ اس شرافت دی زندگی معزز زندگی ہے، جس چوک دی چوراہے دی گلی کونچا دی تے ہوٹلاں دی زندگی کوئی معزز نہیں ہے۔ لوگ جدوں بھی اس بندے نو ویکھن گے تے آکھن گے کوئی لوفر بیٹھے ہے، لیکن مصطفیٰ دے غلام نو شرافت دی زندگی جدوں کوئی ویکھے گا تے آکھے گا اے ہی تے وہ بندہ ہے جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے۔ سبحان اللہ، اس بات سے بدلو اپنے آپ نو، اپنی کلچر نو، اپنی سوسائٹی نو، اپنے طریق نو، دستور نو بدلو تاکہ آنے والے وقت تسی اور تواڈی اولاد ایک اچھے مشن تے چلے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ المبین۔